اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ مہینہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے اور عرش اٹھانے والے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. حدیث میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رمضان میں روزہ دار جو دعا مانگتے ہیں عرش اٹھانے والے فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو یہ زمانہ تقوی کا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو صحبت اہل تقوی بھی دے دے تو پھر کیا پوچھنا ہے. زمان بھی مل گیا, مکان بھی مل گیا. کیا مطلب زمانہ حج کا ملا, عرفات کا میدان بھی مل گیا, مکان بھی مل گیا, تو حج ہو جائے گا نہیں. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کی صحبت بھی دی, یہ کیا ہے, یہ مکان ہے. اور زمانہ بھی رمضان کا دے دیا, تقوی والا زمانہ. لعلکم تتقون, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ روزہ میں نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم حلال چھوڑ کر مشق کر لو, پھر حرام سے بچو اور میرے متقی بندے بن جاؤ. ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. بتاؤ یہ اللہ کی طرف سے یہ تقوی جو ہے بھلا ہے کیا نعمت ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے مومن ہیں اگر تقوی اختیار کر لیں, الا ان اولیاء اللہ, جتنے میرے اولیاء اللہ ہیں ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا سب میرے اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی دوستی کا پیغام اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بلا ہے, مصیبت ہے, عذاب ہے یا تمہاری محرومی ہے, ایسا سوچنا. بتاؤ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے یا نہیں؟ لہٰذا دوستو خراب عمل میں کہتا ہوں صرف فرض واجب سنت موقدہ ادا کرو. فرض واجب اور سنت موقدہ کوئی مجاہدہ نہ کرو. میں نہیں کہتا دریاؤں میں جا کر آدھی کمر تک پانی میں جا کر ذکر کرو, نہیں کہتا جنگل میں جا کر, آپ کراچی ہی میں رہیں, بس صرف 3 کام کر لیں. نمبر 1 کہ فرض ادا کر لیں, نمبر 2 واجب ادا کر لیں, نمبر 3 سنت موقدہ کر لیں. 3 کام کے بعد چوتھا ایک کام ہے جس کو نہ کرنا ہے, یعنی کام نہ کرو انعام لو. بھائی کام کرنا مشکل ہے یا نہ کرنا؟ بولو بھائی. اگر کوئی فیکٹری مالک کام نہ کرائے وہ کہتے یہ تنخواہ لے لیا کرو, یہ کام نہ کرو, تو آپ کہے گا بھائی بڑا عجیب فیکٹری ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ مت کرو, گانا مت سنو, عورتوں کو مت دیکھو, زبان سے جھوٹ مت بولو اور داڑھی مت منڈاؤ. بتاؤ یہ کام ہے یا نہ کام نہ کرنا ہے؟ اب میرے پیدا کی ہوئی گالوں پر میرے حکم سے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میرے نبیوں کی شکل بنا لو, میرے پیغمبروں کی شکل بنا لو. پانا پڑے گا قیامت کے دن اسی نبی سے جس کی شفاعت کے آج ہم امیدوار ہیں. آپ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت پڑے گی یا نہیں؟ لیکن آپ نے زندگی میں جب دیکھا ایسر و کسرا کے سفیروں کو کہ بڑی بڑی موچھ اور داڑھی نہیں, آپ نے نفرت سے چہرہ پھیر لیا. اگر قیامت کے دن ہم لوگوں سے بھی آپ چہرہ پھیر دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ جب آپ کو اتنی تکلیف ہوئی تو کیا نبی کو تکلیف دینا کوئی ثواب کا کام ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ کے نام پر ہمت کرو. بیویوں کو دوستوں سے کہہ دو, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک پاس بدنامی, کہاں تک ضبط بے تابی, کلیدہ تھام لو یارو, یا میں داڑھی رکھتا ہوں.